طریقے سے جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کہتا ہے کیا مولا میرا ہی گھر تجھے ملا تھا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں گناہ سے بچتا ہوں، میں حرام کام نہیں کرتا، پھر بھی میرے گھر کے دروازے پر یہ تکالیف دستک دیتی ہیں۔ یہ وہ انسان کہے گا جو انسان قرآن کی روشنی میں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کا کون سا پہاڑ نہیں ٹوٹا؟ سارے بچے شہید ہو گئے، سارے مکانات گر گئے، ساری جائیداد ختم ہو گئی، سارے مویشی ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے، بیوی نے مرض کے اندر گرفتار دیکھا، عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج، آپ اللہ کے نبی ہیں، بارگاہ سمدیت میں دعا کریں گے، مصیبت ٹل جائے گی، صحت نصیب ہو جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرستادہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ضرور یہ کہہ سکتے تھے مولا میں تیرا نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، اے میرے کریم یہ جو پریشانیاں مجھے چھو رہی ہیں یا لگ گئی ہیں یا آ گئی ہیں مولا اسے دور فرما دے۔ نہیں، انداز سکھاتے ہیں کہ اللہ کے بندو تمہیں تکلیف جب آ جائے، جب مصیبتیں تمہارے دروازے پر دستک دیں اور جب تم پریشانیوں میں گر جاؤ تو تمہاری زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کلمات نکلنے چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام ایسی تکلیف میں کہ بچے، مال، جائیداد سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے مصیبت نے چھوا ہے، ٹچ کیا ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیے، مصیبت میں شکوہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب سے شکوہ کرنے کی بجائے رب کی عظمتوں کو، رب کی رحمت کو پکارتا ہے تو پھر مولا کس طریقے سے کرم فرماتا ہے؟ رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھوکر مارو اپنے پیر کی، جو پانی نکلے اسے پیو اور بدن پر ڈالو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، پانی پیے اور جسم پر لگائے، سارا مرض ختم ہو گیا، جوانی بھی پلٹ آئی۔ آپ اندازہ لگائیں تو رب نے بھی فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ پتہ چلا اے رسول اعظم کے دیوانوں، جس طریقے سے راحت خدا کی طرف سے ہے، تکلیف بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ جس طریقے سے ہم راحتوں کا استقبال کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کا استقبال کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ راحت کے اندر ہماری خوشی کا بھی دخل ہے، لیکن مصیبت میں تو صرف خدا کی خوشی کا دخل ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے تبھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے عرض کرنا چاہیے یہ طریقہ قرآن سکھا رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کیسے عرض کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، رسول اعظم کی بارگاہ میں جب عرض کرنا ہو تو اس طریقے سے عرض کرو، اور اللہ اکبر، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ تقوی اس کو کہا جاتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرے اسے تقوی، جو گناہوں سے بچے اسے تقوی، لیکن تقوی کا ایک انداز قرآن نے یہ بھی بتا دیا، اور اس تقوی کا معیار اتنا بلند بتا دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم فی التقوی۔ اللہ اکبر، جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ رسول کی بارگاہ کا ادب ہے۔
وہاں ڈھنگ ہے بات کرنے کا، طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے یہاں دانشور ہوں گے، طبیب ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، سائیکولوجسٹ ہوں گے، سائیکریٹسٹ ہوں گے، جانتے ہیں کہ بوڑھے کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں یا باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے، ارمان سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھے پہننے کا ارمان نہیں، اچھے کھانے کا ارمان نہیں، اچھے گھر کا ارمان نہیں، اچھی گاڑی کا ارمان نہیں، اس لیے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں بس زندگی کٹ رہی ہے۔ تو بڑھاپے میں ایک باپ اپنی اولاد سے کیا چاہتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے کیا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس نفسیات کو سامنے رکھ کر کے بڑھاپے کے ہی دور کو یاد کروایا اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ جوان کی بات نہیں فرمائی کہ جب تمہارے ماں باپ جوان ہو تو اف نہ کہو، حالانکہ جوانی میں بھی اف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں میں سے کسی کو اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ میرے کریم ان سے کیسے بات کریں؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے عزت سے بات کرو، ان سے پیار سے بات کرو۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے والے ماں باپ اپنی اولاد سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں رکھتے، ایک ہی تمنا رکھتے ہیں بچہ مجھ سے پیار سے بات تو کرے، یا جب دیکھو تب جھڑکتا رہتا ہے، اس عمر میں ہم کہاں جائیں، یہ باپ کہتا ہے۔ لیکن جب ایک بچہ اپنے باپ کے بڑھاپے کے پہنچنے کے بعد، ماں کے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد جب نرمی سے بات کرتا ہے، شفقت سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، بیٹا سو رہا ہوتا ہے، ماں کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ اے اللہ، بڑھاپے میں جس طرح سے میری اولاد نے مجھے سکون کی دولت عطا فرمائی، تو بھی اسے سکون کی دولت سے مالا مال کر دینا۔ بڑھاپے میں ماں، لیکن آج بڑھاپے میں باپ کو بڑھا کہا جاتا ہے، ڈیڈ اسٹاک کہا جاتا ہے، جھڑکا جاتا ہے، کھسٹ کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے قرآن سے کس سے کیسے بات کی جائے تم نے یہ سلیقہ نہیں سیکھا، یہ طریقہ نہیں سیکھا۔ ارے یہاں تک سربراہ مملکت سے بات کرنی ہو، وقت کے حکمران سے بات کرنی ہو، خدا کی قسم اس کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو جب رب قدیر فرعون کی طرف بھیجتا ہے تو فرماتا ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ اللہ، انداز تو دیکھیے قرآن کا، کس کس سے کیسے بات کی جائے، قرآن ڈھنگ سکھاتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس پر گفتگو کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ مانگنے والا دروازے پر سائل آئے، اس سے کیسے بات کی جائے اس کا انداز بھی قرآن سکھاتا ہے۔ مانگنے والے سے، ماہ رمضان آ رہا ہے، لائن لگے گی ہر قسم کے مانگنے والوں، کچھ اپنے لیے مانگیں گے، کچھ قوم کے لیے مانگیں گے، کچھ آپ کی آخرت کے لیے مانگیں گے، کچھ آپ کے فائدے کے لیے مانگیں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کوئی کہے گا کلانا کیا بار بار دروازے پہ آتے ہو، یہ ساری چیزیں، لیکن قرآن نے بتایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ کوئی مانگنے والا اگر تمہارے دروازے پر آئے اور تم دو بھی اور اس کا دل بھی دکھاؤ اور کہو تجھے کوئی اور دروازہ نہیں ملتا، جب دیکھو تب آ کر کے میرے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، لے چل جا، قرآن کہتا ہے اس سے بہتر تھا، اس دینے سے بہتر تھا کہ تو اتنا کہہ دیتا بھائی کہیں، اور آپ دیکھ لیجئے
مجھے معذرت میری قبول کر لیجیے، اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دیتا، یہ تیرا اچھی بات کرنا اس دینے سے بہتر ہے جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ بات کرنے کا شوق بھی بہت سو کو ہوتا ہے، بات کرتے ہی رہتے، کرتے کچھ بھی نہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ کیا بولیں؟ بس ایک حدیث، اور میں آپ سے پھر عرض کروں گا، آج تک رسمی طور پر جلسوں میں آنے کے آپ عادی رہے، اب رسم سے نکلو، سیکھنے کی غرض سے آؤ، بدلنے کی غرض سے آؤ، سن کر عمل کی غرض سے آؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان جب شہر کے اندر ایک عظیم خطیب خطابت کے لیے تشریف لائے تو اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر کے اس خطیب کا خطاب سنوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹے، لیکن کیوں سننے جا رہے ہو؟ ماں بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے سننے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں بیٹے اس لیے مت جاؤ، جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ جو کچھ بھی وہ نصیحت کریں گے اس پر عمل کرو گے۔ اگر یہ نیت تمہاری نہیں رہی تو سیکھ کر آنے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں دوہرے گناہ کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ ہم نے یہ نیت ہی نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محفلیں معمولی محفلیں؟ یہی محفلیں ہیں جن محفلوں میں زندگیاں بدلتی ہیں، لیکن ہم آتے ہیں بے وضو آ گئے، ایسے ہی آ گئے، چلو جاتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں، چلو گھومتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کورے آتے ہیں، کورے چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ ہے زبان۔ دو چیزیں یاد آ گئی، عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز، عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ نماز پڑھتے ہیں، چلتی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے آج کے دور کے اعتبار سے۔ کیسے سمجھیں گے؟ کھانا کھا رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، بات بھی کرنے کھا رہے ہیں، کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا، کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا، ذائقہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ فون پہ ہم لگے تھے، توجہ کہیں بٹی تھی۔ ایسے ہی عبادت کا معاملہ ہے، عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے، عبادت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ نماز پڑھ کر کے کون سی لذت ملی؟ اور اگر نماز میں لذت نہ ہوتی تو غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہ فرماتے۔ اگر عبادت میں لذت نہ ہوتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نہ فرماتے کہ حالت نماز میں تیر نکال لینا مجھے پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ لذت ہے۔ ارے موت میں بھی لذت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے اس کے اندر۔ عبادت میں بھی لذت ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز پڑھ کر لذت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن سن کر لذت نہیں ملتی، روزے رکھ کر لذت نہیں ملتی۔ اب تو معاذ اللہ یہ ہو گیا کہ ماہ رمضان کی راتیں لوگ کیرم کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں پوری پوری رات گوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سحری تک یہی کرنے کے لیے معاذ اللہ رات آئی۔ العیاذ باللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ کا قول نظر سے گزرا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں عبادت میں لذت نہ ملے تو سمجھ لینا تمہاری نگاہوں سے کوئی خطا ہو گئی، اس لیے کہ جب نگاہ خطا کھاتی ہے تو اللہ لذت عبادت کو چھین لیتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن میں سستی، عبادت میں سستی، روزی میں تنگی، جب یہ تین چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں یا ان تین چیزوں میں تم گرفتار ہو جاؤ تو سمجھ لینا اللہ کا کوئی ناپسند جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس تکلیف میں گرفتار ہو۔ بدلو اپنی سوچ کو، زبان کو درست کرو، وہ کہو جو کہنے کا حکم ہے، ویسا کہو جیسا کہنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے الحاج معین صاحب جو ماشاءاللہ بڑے فعال و متحرک ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز سے لے کر ساری ایکٹیویٹیز کے اندر، دینی ایکٹیویٹیز میں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار جتنے بھی علماء ذویل